امریکہ نے جب عراق کے اوپر حملہ کیا اور صدام حسین کی رجیم کو ختم کیا، اس کے بعد 13 دسمبر 2003 کو ایک انکاؤنٹر کے دوران صدام حسین کو کیپچر کر لیا گیا۔ صدام حسین کو کیپچر کرنے کے بعد ان کا جو سب سے پہلا جو ان کو ڈی بریف کیا گیا یا ان کا ڈیٹیل انٹرویو کیا وہ CIA کے جان نکسن تھے۔ جان نکسن نے اس کے بعد ان تمام واقعات کو جو ڈی بریفنگ کے دوران تھے ان کو ایک کتاب کی شکل دی۔ آج کے ولاگ میں ہم اس پوری کتاب کو ایک کائنڈ آف سمرائز کریں گے اور تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں گے ریجن کو اور عراق وار کو بھی۔ یہ جو انٹرویو یا جتنی بھی ڈی بریفنگ ہوئی یہ صدام حسین کی سزائے موت سے جو پہلے ہے ان کا آخری انٹرویو ثابت ہوا۔ ولاگ میں ہم سمرائز کریں گے ڈی بریفنگ دا پریزیڈنٹ دا انٹروگیشن آف صدام حسین بائی جان نکسن، صدام حسین کی کہانی کرٹکس کارنر کی زبانی۔ تھوڑی سی بات اس کتاب کے آتھر جان نکسن کے بارے میں ہو جائے کہ وہ کیسے اس معاملے میں انوالو بھی ہو گئے۔ جان نکسن جو تھے وہ CIA کے لیڈرشپ انالسٹ تھے، مطلب ان کا یہ کام تھا کہ مڈل ایسٹ کے اندر چند لیڈر ہیں تو ان کے جو ایک انالیسس کرنا۔ فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑا اور بہت عرصہ جو ہے تو صدام حسین کو ریڈ کرتے رہے۔ ان کی جاب کے اندر یہ شامل ہوتا تھا کہ وہ صدام حسین کس سے مل رہے ہیں، ان کی باڈی لینگویج کیا ہے جب وہ بات کرتے ہیں یا جب وہ خوش ہوتے ہیں یا جب وہ غصے میں ہوتے ہیں، تو ان کی جو نا ایک پوری ایک فیس موومنٹ اور جو لپس موومنٹ، ایون ہر جو مائنیوٹ ڈیٹیل ہے وہ اس کا انالیسز اور اس کو ڈاکومنٹ کرتے رہتے تھے۔ اور یہ سب باتیں ہیں 1998-99 وار ہونے سے بہت پہلے کی باتیں۔ اس کے علاوہ ان کی ایک جاب کا یہ بھی تھا کہ وہ ساری چیزوں کو ڈاکومنٹ کرتے تھے لیڈرشپ انالیٹک میں، کہ ان کی وائفز کتنی ہیں یا ان کے بیٹوں کا کس بیٹے کے ساتھ کیا تعلق ہے، ایون حتیٰ کہ یہاں تک کہ ان کے پاس ساری ڈیٹیل انفارمیشن تھی کہ کون باڈی گارڈ اور کون ان کے بہت زیادہ قریب بھی ہے اور کون ان کی کچن کیبنٹ یا انر سرکل کے اندر ہے۔ وہ کہتے ہیں جب تک وہ ایک لیڈرشپ انالیٹک کے طور پر CIA میں کام کرتے تھے وہ کبھی بھی نہیں سوچتے تھے کہ کبھی انہیں آن فیلڈ بھی جانا پڑے گا، کیونکہ ان کا سارا کام US کے اندر سائٹس، یہ سارا کام وہ مختلف فوٹوز سے، امیجز سے، پکچرز وغیرہ سے کرتے رہتے تھے۔ آن گراؤنڈ ان کو کبھی نہ جانا پڑا، نہ کبھی انہوں نے کوئی اس طرح کی انٹیلیجنس کے لیے کام کیا۔ لیکن ہوتا کچھ اس طرح سے ہے، جب 2003 میں صدام حسین کو کیپچر کر لیا جاتا ہے تو CIA اپنے ڈاکومنٹ میں چیک کرتی ہے کہ کون سا وہ ایسا بندہ ہو سکتا ہے جس کو بڑی ایک ڈیٹیلڈ انفارمیشن ہے صدام حسین کے بارے میں۔ تو وہاں پر جان نکسن کا نام سامنے آتا ہے کہ اس بندے کا ایک بہت بڑا ایکسپیرینس ہے، although یہ فیس ٹو فیس تو کبھی نہیں ملا ہوا، لیکن بڑا ایک ایکسپیرینس ہے صدام حسین کے اوپر۔ تو جو پہلا ٹاسک ان کو دیا جاتا ہے کہ آپ نے جو کچھ دنوں کے اندر پروف کر کے دینا ہے، کہ پہچان کے دینا ہے کہ یہ صدام حسین ہی ہے۔ DNA اور باقی ٹیسٹ تو کریں گے ہی، لیکن یہ آپ کا کام ہے کہ آپ ان کو یہ ہمیں بالکل اتھینٹک انفارمیشن دیں کہ ہم نے صدام حسین کو کیپچر کیا ہے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو جب میں نے صدام حسین کو فرسٹ ٹائم کمپاؤنڈ کے اندر دیکھا فیس ٹو فیس، تو بہت ساری چیزیں وہ چیزیں جن کے اوپر میں نے نظر درائی کہ وہ ہونا ایک صدام حسین کی پہچان کے لیے بڑی ضروری ہیں۔ فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں ان کے جسم کے اوپر ایک ٹیٹو ہے جو ایک ٹرائبل ٹیٹو ہے جس علاقے سے عراق کے وہ ہوتے تھے۔ اس کے بعد ان کے جسم کے اوپر ایک بلٹ کا بھی نشان تھا جو انہیں 67 کے دوران کسی کو کے دوران لگی تھی۔ اور اس کے علاوہ ایک سیٹ آف کوسچنز وہ کہتے ہیں کہ میں ایک تقریباً 3-4 دن لگا کے ایک سیٹ آف کوسچن تیار کیے جو مجھے لگتا تھا کہ یہ ان کے آنسر صرف صدام حسین ہی لیتا ہے۔ جب ہم اب بک کو سمرائز کریں گے تو ہم وہ سارے آنسر سمرائز کریں گے جو صدام حسین نے مختلف موقعوں کے اوپر اس ڈی بریفنگ کے اندر جان نکسن کو دیے۔ جان نکسن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب ان کی عراق کے صدر صدام حسین سے بات چیت بھی ہو رہی تھی تو ایک کامن امپریشن اور جس کے اوپر وہ دونوں ایگری کرتے تھے کہ ویسٹ انہیں ایک ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتا ہے۔ ویسٹ صدام حسین کو دیکھتا تھا بچر آف بغداد، ویسٹ کے اکارڈنگلی، اور کیا بھی ہے، مطلب اپنے دور کے دوران وہ ایک بڑے ورس قسم کے ڈکٹیٹر تھے، جہاں کہیں قتل عام ہو سکتا تھا پاور کے لیے انہوں نے کیا، ریجن کے اندر اپنی طاقت کے حصول کے لیے۔ ایران عراق وار کے اندر انہوں نے جہاں کیمیکل ایون ویپن بھی ہو سکتے تھے اور لاکھوں لوگوں کو انہوں نے مارا۔ اس کے علاوہ اپنے ملک کے اندر ایون کردستان ہو گئے یا پھر شیعوں کے خلاف ہو گئے، کویت کے اگینسٹ ہو گئے، حتیٰ کہ جہاں انہوں نے اپنی پاور کو پھیلا سکتے تھے اور جس طریقے سے جس سورس کو استعمال کر سکتے تھے وہ بے دردی سے استعمال کر رہے تھے۔ لیکن جان نکسن یہ بتاتے ہیں کہ جب میری ان سے بات ہوئی تو میں نے ان سے یہ پوچھا صدام حسین سے کہ جس دن عراق کے اوپر امریکہ نے حملہ کیا تو آپ اس وقت کیا کر رہے تھے یا اس سے پہلے آپ کی کیا پلاننگ تھی ڈی بریفنگ کے دوران؟ تو وہ کہتے ہیں میں ایک بڑا حیران ہوا ایک تھوڑی سی چیزیں یہ دیکھ کر۔
اور یہ ان کا اپنا مشاہدہ بھی ہے جان نکسن کا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ صدام حسین اس حملے سے سال 2 سال پہلے وہ کہتے ہیں وہ بالکل ڈیٹیچ ہو گئے تھے، وہ کوئی بالکل عراق کے معاملات میں بھی کوئی اتنا انٹرسٹ نہیں لیتے تھے، اور وہ ایک بالکل ایک ڈفرینٹ قسم کی چیزیں بھی کرنے لگ گئے تھے۔ آئی ڈونٹ نو وہ کیا تھا ان کی ایک پرسنالٹی چینج اس میں، کہ فار ایگزامپل ایک آپ چھوٹی سی اس بات سے مثال لے لیں، جس دن امریکن فوجیں بالکل عراق کی بارڈر پہ کھڑی تھی اور جس صبح حملہ ہوا اس سے تقریباً 2 دن پہلے صدام حسین نے اپنا ایک نیا ناول لکھا ہوا پروف ریڈنگ کے لیے سینڈ کیا، اور وہ اپنے ناول کے لیے زیادہ ایکسائٹڈ تھے ایون کہ وہ انٹرسٹڈ بھی نہیں تھے کہ وہ اپنے ایڈوائزر سے پوچھ سکیں کہ صورتحال کیا ہے یا کسی پالیسی کے اوپر۔ تو اس حد تک نکسن یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چیزوں سے ڈیٹیچ ہو چکے تھے۔ صدام نے ڈی بریفنگ کے دوران جان نکسن کو یہ بتایا کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ یو ایس نے عراق کے اوپر حملہ کر کے اور ان کی صدام حسین کی رجیم کو ختم کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے، اور اس کا خمیازہ یو ایس کو بھگتنا پڑے گا، اور وہ اوور دا ٹائم پیریڈ ان کا یہ کہنا تھا کہ یو ایس کو پتہ لگ جائے گا کہ عراق کو حکومت کرنا یا گورن کرنا کتنا مشکل ہے، اور یہ صرف اور صرف اس ساری چیز کو جو جوڑے رکھا ہوا تھا وہ صدام حسین ہی تھا۔ اور اس کی وہ ریزن یہ پیش کرتے تھے کہ عراق کے اوپر حکومت کرنے کے لیے 3 فنڈامنٹل چیزیں آپ کو سمجھنا بڑی ضروری ہیں: عراقی کلچر، ان کی ہسٹری اور ان کا ویدر۔ اور وہ یہ کہتے تھے کہ یو ایس کے ان کی فورسز کو، ان سے کوئی بھی پالیسی میکرز کو وہ یہ سمجھتے تھے کوئی بھی ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہے، تو ان کی جتنی بھی فیصلہ سازی ہوگی وہ ساری کی ساری ناقص ہوگی۔ اس کے علاوہ وہ یہ کہتے تھے کہ، اور وہ یہ سمجھتے تھے ایون اپنے ڈی بریفنگ کے دوران، وہ کہتے ہیں کہ، اور یہی ون آف دا ریزن ہے کہ انہیں کبھی یقین بھی نہیں تھا کہ امریکہ عراق پہ حملہ کرے گا یا ان کی رجیم کو ختم کرے گا۔ صدام حسین یہ سمجھتے تھے کہ آئی ایم دا بیسٹ مین فار امریکہ، میں ان کے مفادات کے لیے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر امریکہ اور عراق، صدام حسین کے عراق کو دیکھا جائے تو ہم نیچرل آئے ہیں اس ریجن کے اندر اگر آپ نے ایران کو کرٹیل کرنا ہے تو آئی ایم دا بیسٹ پرسن۔ اور وہ کہتے ہیں مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ میری رجیم کو ختم کرنے کی کیا ریزن ہو سکتی تھی، کیونکہ میں ہی اسٹل فیل ایٹ دیٹ ٹائم ایون ڈیورنگ ڈی بریفنگ کہ میں ابھی بھی بیسٹ مین ہو سکتا ہوں امریکن گورنمنٹ یا ان کے پالیسی میکرز کے لیے۔ ایک اور ریزن جو وہ یہ سمجھتے تھے، وہ یہ کہتے تھے صدام حسین کہ یہ ریجن امریکہ کے آنے یا صدام حسین کے جانے کے بعد بالکل ایک کیوس میں چلا جائے گا۔ فرسٹ بڑا مشکل ہوگا ایک ایسی لیڈرشپ تلاش کرنا، اسٹرانگ لیڈرشپ جو سب کو ایک پیج پر لا سکے۔ سم ہاؤ اگر شیعہ لیڈر آتا ہے یا سنی لیڈر آتا ہے یا کرد لیڈر آتا ہے، سم ہاؤ ون وے اور دی ادر آپ کلیش دیکھو گے۔ اور دوسری ایک ریزن انہوں نے یہ بتائی اور ان کے مائنڈ سیٹ بتایا کہ امریکہ یہاں ڈیموکریسی یا اس طرح کے ایک نارمز لانا چاہتا ہے، بٹ یو ول سی جو بھی بندہ صدام حسین کو ایون ڈیموکریٹک پاور بھی ریپلیس کرے گی ایٹ سم پوائنٹ، جب وہ لیڈر جہاں کہیں نہ وہ طاقت پکڑے گا تو سب سے پہلے وہ جو چیز کرے گا وہ رتھلیس ہو جائے گا، چاہے کوئی بھی آپ ڈیموکریٹک بھی کوئی پاور لا کے دیکھ لیں۔ ڈی بریفنگ کے دوران جب نکسن کی بات ہو رہی تھی ایک دن صدام حسین کے ساتھ کہ آپ کا کوئی فیوریٹ لیڈر کون ہے جس کو آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں، ایک تو انہوں نے جب یہ کیا تو ان کا ایک یہ خیال تھا کہ ہماری ہسٹری میں اگر وہ کرتے ہیں کسی کو تو وہ صلاح الدین ایوبی کو کرتے ہیں، جس کے اوپر نکسن نے کہتے ہیں ایک دن میں نے ان سے کہا کہ وہ تو کرد بھی تھا، تو وہ کہتے ہیں وہ تھوڑا کشمکش میں چلے گئے کہ اچھا یہ وہ اینی ویز، لیکن وہ جو ایک نا اس کے علاوہ جب وہ اس سے بات کی گئی کہ فار ایگزامپل ویسٹ آپ کو جس نظر سے دیکھتا ہے، ویسٹ یہ سمجھتا ہے کہ آپ، یا جس طرح فار ایگزامپل ان کے پالیسی پیپرز میں بھی کہا گیا کہ شاید یہ تو اس ریجن کا ہٹلر ہے یا اسٹالن ہے، تو آپ کو کون سا ان میں سے کوئی بھی فیوریٹ لیڈر ہے؟ تو انہوں نے اسٹریٹ اوے کہا کہ ہی ریئلی ڈزنٹ تھنک کہ یار ان کا فیوریٹ ہٹلر یا اسٹالن میں کوئی بھی ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے ماؤ ہو گیا، اس کے علاوہ جارج واشنگٹن ہو گیا یا لینن ہو گیا، مارکسسٹ ہو گیا، یہ لوگ ان کو وہ تھوڑا سا کہتے ہیں میں نے پڑھا بھی ہے اور ان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک لیڈرشپ کی نا ساری ٹریٹس ان کے اندر تھی۔ تو یہ بھی ایک بڑا فنڈامنٹل نکسن سمجھتے ہیں کہ جو ایک پالیسی پیپرز کے اوپر جس طرح کے ایک امیج پورٹرے کیا ہوا تھا اس کو تھوڑا سا انہوں نے ڈیفرنٹ دیکھا جب انہوں نے خود انٹرویو کیا یا ڈی بریف کیا۔ اس کے علاوہ تھوڑی سی بات ریجنل لیڈرز کے اوپر بھی ہوئی، ان کے لیے انتہائی لیول کی ڈس لائکنگ تھی، تمام اسپیشلی مسلم ہوں یا تمام مڈل ایسٹ کے لیڈرز کے لیے، ایران کے ہو جائیں یا سعودی عربیہ کے ہو جائیں، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک یہ بھی تھا کہ تھوڑا نارسسسٹ کی ٹائپ کی بھی ایک پرسنالٹی تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس ریجن کے اوپر ان سے بڑا لیڈر کوئی نہیں ہے اور اس ریجن کے اندر ان سے بڑی یا عراق سے بڑی کوئی قوم بھی نہیں ہے، اس طرح کا ایک ان کا ایک مائنڈ سیٹ تھا۔
لیکن وہ پھر بھی ان سے اگر یہ پوچھا جائے کہ فیوریٹ جو بڑے لیڈر کی بڑے بڑے ٹریٹس میں وہ کیا سمجھتے ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ایک بڑے لیڈر میں ہونی چاہیے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وائی ہی اسٹل تھنک ہی از دا بیسٹ لیڈر فار عراق، کیونکہ انہوں نے بتایا کہ سڑکوں کے جال بچھائے اور سستی بجلی تھی، کھانا تھا، امن تھا، اتنی مشکل قسم کے لوگوں کو ایک ساتھ انہوں نے ایک اکٹھا کیا ہوا تھا، ایک قوم بنایا ہوا رکھا تھا. ہی تھنک لائک یہ جو ٹریٹس ہیں ان میں ان کے پورے ریجن کے اندر کسی اور لیڈر میں جو ہے اس کے پائے کا نہیں ہے. نکسن بتاتے ہیں ڈی بریفنگ کے ایک روز ہم نے صدام سے بات کی ریجن کے اندر جتنی بھی وارز انہوں نے کی ہیں یا جتنے بھی انہوں نے بروٹل قسم کی کلنگ کی ہیں. فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں ہم نے سٹارٹ کیا سب سے پہلے ایران عراق وار، جس کے اوپر ایک امریکہ بالکل اس کو ایک سے اچھی نظر سے نہیں دیکھتا تھا اس سارے حملے کو یا اس ایک وار کو، کہ ان سے یہ پوچھا گیا کہ اس وار کے اندر اتنے لوگوں کی جانیں چلی گئیں، لاکھوں میں فوجی مارے گئے. اس کے علاوہ انہوں نے ناٹ اونلی میزائل استعمال کیے بلکہ انہوں نے کچھ کیمیکل ویپن بھی استعمال کیے، اور جو بالکل ایک سراسر یونائٹڈ نیشن کی تمام کرداروں کی ایک خلاف ورزی ہے. اس کے اوپر تو انہوں نے کوئی بھی ایک ڈائریکٹ جواب نہیں دیا کہ ہاں میں بھی نہیں دیا اور نہ بھی نہیں دیا، لیکن اس کے اوپر وہ یہ بات کہتے تھے کہ صدام حسین کا کوئی کہنا تھا کہ میرا کوئی پلان نہیں تھا اس جنگ کو چھڑنے کا، وہ یہ سارا ڈالتے تھے ایرانیوں کے اوپر. لیکن ایک بات انہوں نے مانی کہ جہاں جنگ کے اندر کچھ چیزیں ہم نے غلطیاں بھی کی ہیں، لیکن جتنی بھی چیزیں ہم نے کی ہیں ہم نے صرف وہ جو ہے تو ریٹیلیشن میں کی ہیں، صرف جواب میں کی ہیں. جو ایران نے کیا ہے ہم نے بھی وہی بس اس کا جواب دیا ہے. دوسرے ان کے ساتھ بات ہوئی کرد لوگوں کے بارے میں کہ ان کے حقوق سلب کرنے کے لیے یا ان کو دبانے کے لیے جہاں کہیں ذرا موومنٹ دیکھی گئی ہے ان کو بڑا بروٹلی کل کر مارا گیا ہے، مطلب ان کے تمام ٹاپ لیڈرشپ کو مارا گیا ہے. اور ایک جگہ پہ جہاں کے اوپر اجتماعی قبریں بھی کردستان میں ملی کہ کیمیکل ویپن ان کے اوپر یوز کیا گیا ہے، اس کے اوپر صدام تھوڑے سے نکسن یہ کہتے ہیں کہ مجھے ان کی باڈی لینگویج میں تھوڑی سی شرمندگی بھی فیل ہوئی. وہ یہ سمجھتے تھے کہ کرد لوگ بڑے اچھے اور بڑے سادہ سے لوگ تھے، لیکن ان کا یہ نکسن کو ماننا تھا کہ بہت سارے سٹیپ شاید ان کو مجبوری میں اس ٹائم پہ ایسے لینے پڑے یا کرنے پڑے، یا سم آف دا سٹیپس ان کی کوئی لیڈرشپ لائن بلو دا لیڈرشپ لائن کسی نے وہ ڈیسیجن لیے ہیں. اس کے علاوہ ان سے بات ہوئی سعودی عربیہ کے ٹاپک کے اوپر. یہاں ایک بڑے مزے کی بات کی ہے، وہ نکسن کو یہ کہہ رہے تھے ان دا کمنگ ٹائم، آپ یہ بات یاد رکھیں، یہ جو سعودی عربیہ کا وہابیزم ہے یا وہابیزم جو ہے یہ سنی جو شیعہ ہے چاہے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. وہ اس کو اس طرح کیٹیگرائز کرتے تھے. وہ کہتے تھے اگر مجھے کیٹیگرائز کرنا ہو شیعہ تھریٹ کو یا یہ وہابیزم تھریٹ کو، تو میں وہابیزم تھریٹ کو زیادہ ٹاپ پہ دیکھتا ہوں، اور اس کو اپنے لیے خطرہ بھی فیل کرتے تھے. شاید اس کی نکسن یہ سمجھتے ہیں ایک ریزن یہ ہے کہ وہابیزم ایک سنیوں ہی کے اندر تھی، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو سنی ہے عراق کے اندر شاید وہ اس سے زیادہ انفلوئنس ہو سکتے ہیں اور وہ ان کی پاور میں کچھ کمی بھی لا سکتی ہے. اور وہ یہ کہتے بھی تھے مختلف مواقع کے اوپر کہ میں تو یہ سمجھتا تھا جب 9/11 ہوا کہ اس میں سے کوئی ایک بھی بندہ عراقی نہیں تھا، زیادہ سے زیادہ سارے تھے سعودی عربیہ سے، تو یہ جنگ جائے گی وہابیزم کے اگینسٹ، ان کے اگینسٹ، لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ ہمارے اگینسٹ کیسے آ گئی ہے. اور وہ یہ ہمیشہ سے سمجھتے تھے کہ اس ریجن کے اوپر سعودی عربیہ الائے نہیں بنتا، نیچرل الائے عراق بنتا ہے یا نیچرل الائے صدام حسین بنتا ہے. اس کے علاوہ کویت وار کے اوپر بھی نکسن نے ان سے بات کی کہ آپ نے کس طرح بروٹل کویت کے اوپر حملہ کیا، ان کے اوپر اتنا اسلحے کا استعمال کیا، تقریباً آدھی سے زیادہ کویت کی آبادی کو ملک چھوڑنا پڑا، اتنی اموات ہوئیں. تو اور اس کے علاوہ تیل کے کنوؤں کو آگ لگا دی، ان کی پوری اکانومی کر دی. اینڈ دیر آر سو مینی تھنگز. نکسن یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اٹ جسٹ فیل لائک he just has to prove the point, he has to prove the power in the region. اس کے لیے کچھ سٹیپس جو ہیں وقتی بس وہ لیتے رہے ہیں. کوئی ان کے لیے کچھ انٹرسٹ گیم بھی نہیں تھی، کچھ ایگزٹ گیم بھی نہیں تھی، کوئی گولز بھی نہیں تھے بہت ساری ایسی جنگوں کے ان کے لیے. اینی ویز جب جان نکسن نے صدام حسین کا انٹرویو یا ان کی ڈی بریفنگ کمپلیٹ کی تو ان کا بک کا سیکنڈ حصہ اس بات پہ مشتمل ہے جب وہ یو ایس میں واپس گئے. جب وہ یو ایس میں واپس گئے پینٹاگون کے اندر تو ان کو بہت ساری بریفنگز دوبارہ دینی پڑی پالیسی میکرز کو اوول آفس میں یا وائٹ ہاؤس میں جا کر. تو ان کو تقریباً 2 سے 3 دفعہ ان کو موقع ملا بڑا کلوزلی اس بات کے اوپر ڈسکس کرنے کا بش سے. اب انہوں نے
کچھ اپنے انالیسس بش کے بارے میں بھی یہاں پر دیے ہیں اس کتاب کے اندر. فار ایگزامپل ان کو یہ لگتا ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بش نے جب عراق کے اوپر حملہ کیا ہے تو شاید نہ انہیں عراق وار کے نہ اس ریجن کی کوئی ڈائنامکس کا اندازہ تھا, اور نہ یہ اندازہ تھا کہ یہ چیز کتنی بڑی کیوٹک ہو سکتی ہے. جان نکسن یہ سمجھتے ہیں یہ ڈیسیجن سارے کے سارا ایک جو ہے ان کے پرسنل اسکور یا ایگو کو ایک نا سیٹسفائی کرنے کے لیے تھا. ہی جسٹ وانٹڈ ٹو پروو اے پوائنٹ, ہی جسٹ وانٹڈ ٹو پروو اے پوائنٹ لائک ہی از سچ اے بگ یونائٹڈ اسٹیٹ پریزیڈنٹ, اور جو ایک نا ماچو مین کائنڈ آف ایک ایگو کو انہوں نے سیٹسفیکشن کے لیے یہ ڈیسیجن لیا. اور ایک جگہ انہوں نے ایک واقعہ کوٹ کیا, وہ کہتے ہیں کہ آپ بش کی صرف اس ریجن کو ایک انڈرسٹینڈنگ کا آپ اندازہ لگا لیں. اس وار سے پہلے ان کی انڈرسٹینڈنگ اتنی تھی, جب بش کو بریفنگ دی جا رہی تھی, جب انہوں نے اپنا فرسٹ ٹینور 2000 میں آئے, تو ان کو جب CIA بریفنگ دے رہا تھا اور ان کو مڈل ایسٹ کے اوپر دے رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ مڈل ایسٹ کے اندر شیعہ اور سنی کتنی بڑی فالٹ لائن ہے اور کس طرح یہ سیکٹیرین وائلنس ہوئے ہیں اور ساری چیز, تو بش ان کو بڑا معصومیت سے یہ پوچھتے ہیں یہ کیا مسلمان ایک ہی قسم کے نہیں ہوتے, یہ مسلمانوں کے اندر بھی مختلف قسم کی قسمیں ہوتی ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا نا نالج اتنا بیسک لیول تھا ریجن کے اوپر. نکسن یہ کہتے ہیں کہ جب بش نے ایک دفعہ یہ ذہن اپنا بنا دیا آفس کے اندر, وائٹ ہاؤس نے, کہ پالیسی میکرز نے, کہ ہم صدام کی رجیم کو ختم کریں گے, عراق کے اوپر حملہ ہوگا, تو جب CIA کو انوالو کیا گیا تو وہ کہتے ہیں بہت سارے CIA کے چپڑ لوز جو جس طرح کے آفیسرز بھی تھے, اور ایک اس طرح کا ایک پورا ایک ماحول بن گیا, کیونکہ وہ پریزیڈنٹ کو خفا نہیں کرنا چاہتے تھے. تو وہ ایک اسی طرح کی پالیسی اور اسی طرح کے ریسرچ پیپر آنے لگ گئے جس طرح کے پریزیڈنٹ بش سننا چاہتے تھے, اور ایک پورا انہوں نے ایک ماحول بنا دیا جس کے اندر ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کی ایک پوری کہانی آئی کہ یہ وہ ان سے لینے پڑیں گے, اگر وہ نہیں دیتے تو ہم حملہ کریں گے, اور ایک حملے کے لیے پورے کو پورا گراؤنڈ تیار کیا گیا. بہرحال وہ ایک آخر میں آ کے تھوڑا سا اس بات کے اوپر بھی یہ بھی کہتے ہیں کہ جب یہ دیکھا جائے کہ اگر فار ایگزامپل اٹ آلویز ہیپن لائک دس وے, ایجنسی ورسز وائٹ ہاؤس, پینٹاگون ورسز وائٹ ہاؤس, جب بھی بش کے اوپر یہ پڑا کہ جب افغان وار عراق وار میزریبلی فیل ہو گئی, آؤٹ کم بھی نہ ہوا, ویپن آف ماس ڈسٹرکشن بھی نہ ملے, تو آخر میں بش نے جس کو کہتے ہیں کہ تھرو انڈر دا بس کیا, CIA کو کہا کہ ان کے جتنی بھی آبزرویشن تھی یا جتنی بھی انٹیلیجنس تھی وہ انٹیلیجنس نہیں تھی, وہ جسٹ ایک گڈ گیس تھا, ایک انالیسس تھا ان کا, اور مطلب وہ اس کو ابھی تک یہ سمجھتے ہیں کہ میری ڈیسیجن میکنگ میں کوئی غلطی نہیں تھی, مجھے ایک جو کائنڈ آف انفارمیشن ہے, جو انٹیلیجنس ہے, وہی بڑی کمزور ملی ہے. کیونکہ جان نکسن نے بہت عرصہ وہ تھے بھی پروفیشنلی لیڈرشپ انالسٹ تھے یا انالیٹک کا کام کرتے تھے, اور بڑا کلوزلی انہوں نے آبزرو کیا پریزیڈنٹ بش کو بھی اور صدام حسین کو بھی. انہوں نے کتاب میں 4-5 ایسی ٹریٹس بتائے ہیں کہ جو انٹرسٹنگ ٹریٹس ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں لیڈرز کے یا دونوں پریزیڈنٹ کے سیم تھے. فار ایگزامپل ان کا یہ کہنا تھا کہ دونوں لیڈر یہ سمجھتے تھے کہ یار یو کین اچیو اینی تھنگ وتھ پاور کو وہ یہ سمجھتے تھے ان سے کوئی بھی چیز آپ کسی بھی وقت آپ حاصل کر سکتے ہیں. سیکنڈ تھنگ وہ سمجھتے تھے کہ دونوں کے اندر یہ خوبی یا ٹریٹ سیم ہے کہ دونوں جو ہیں تو جو ملٹری ڈیسیجن ہیں وہ پولیٹیکل آبجیکٹیوز کی خاطر لیتے تھے اور اس کے مطابق مینوور بھی کرتے تھے. تھرڈ چیز وہ کہتے ہیں دونوں کے اندر تھوڑی سی یہ چیز ہے کہ دونوں اپنے آپ کو ہسٹری میں ایک منوانا چاہتے تھے. دے ہیو دس تھنگ, ایک ڈیزائر تھی کہ ہمیں ہسٹری ہمیں کسی ایک کارنامے کی وجہ سے ہم یاد رکھے جائیں. اور چوتھی ایک جو چیز وہ کہتے ہیں بڑی انٹرسٹنگ سی ہے, وہ کہتی ہے دونوں جو تھے اپنی جو ہے تو وہ کہتے تھے ہم گٹ فیلنگ والے لوگ ہیں دونوں لیڈر, اور کنفیس بھی کرتے تھے کہ وین ایور اٹ کمز ٹو انٹویشن ورسز لاجک اور انٹلیکچوئل, تو وہ جو ہے تو وہ اپنی نا انٹویشن پہ زیادہ بھروسہ کرتے تھے اپنی عقل سے زیادہ. یہ کتاب ان اے وے ایک بڑی انٹرسٹنگ ریڈ ہے. اس کی ون آف دا ریزن یہ ہے کہ جان نکسن جنہوں نے یہ بک لکھی ہے وہ اس وار کے جو عراق وار ہے اس کے سب سے بڑے نکات اور بش کے بھی پالیسیز کے نکات سمجھے جاتے ہیں, اور انہوں نے اس کتاب کے ذریعے ایک یہ امیج بھی لانے کی کوشش کی ہے کہ بہت ساری چیز جو ایک امیج سم ٹائم بنا بھی دیے جاتے ہیں ایک نا پورا ایک چیزیں کر کے, حقیقت میں چیزیں وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ بھی ہوتی ہیں. اور انہوں نے ایک صدام حسین کے ایک امیج بھی لانے کی کوشش کی ہے جتنا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا ریئلسٹک ہو سکتا ہے کہ وہ بروٹل ڈکٹیٹر بھی تھے لیکن کچھ اس کی دوسری سائڈز بھی تھی. اس کے علاوہ آخر میں وہ یہ ایک ویورز یا پڑھنے والوں کے لیے یہ ایک بات چھوڑے جاتے ہیں کہ جو کسی بھی ایک وار کو کرنے کے لیے ضروری ہے, اگر آپ نے وار کو جج کرنا ہے تو آپ اس کے یہ دیکھیں کہ جو آبجیکٹیوز تھے وہ آبجیکٹیوز پورے ہوئے یا نہیں ہوئے. تو وہ یہ کہتے ہیں عراق وار کے امریکہ کے لیے 3 آبجیکٹیو تھے. فرسٹ, وہاں پہ ڈیموکریسی لانا. سیکنڈ, وہاں کے لوگ جو ہیں کہ حالات ہیں وہ پہلے سے بہت زیادہ بہتر کرنا. تیسرا, وہاں ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کرنا. اب یہ تینوں
آبجیکٹو کس حد تک پورے ہوئے ہیں، ہی اسٹل تھنک کہ وہ کسی بھی طرح امریکہ کوئی بھی وہاں پہ کوئی آبجیکٹو بھی پورا نہیں ہو سکا. بہرحال اس وار کو یا اس وار کے اوپر جو ڈیسیژن میکنگ ہے اور پورے ریجن جو کیوس کے جانے میں ہے، اس کو تو ہسٹری اٹ سیلف ہی ڈیفائن کرے گی یا ڈیسائیڈ کرے گی اس کے اوپر. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.